نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات قادریہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ایک اور تعلیم اخذ کر رہے ہیں، اور آج کی تعلیم یہ ہے کہ کیا ہر ولی کا مرشد ہوتا ہے؟ مرشد وہ نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں تمام دنیا کی ظلمتوں کو ہٹا کر رب تعالی کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرشد کامل وہ وسیلہ ہوتا ہے جو جلوہ الہی کی راہ ہموار کرتا ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہر ولی کا مرشد ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مرشد ملے ہی نہ تو وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تمام صوفیاء کرام مانتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدائشی ولی ہے، اور آپ غوثیت کبریٰ محبوبیت عظمیٰ کے مقام کے حامل ہیں۔ ہر ولی کے گردن پر آپ کا قدم ہے۔ غوث اعظم پیدائشی ولی ہے، اور اس کے بعد آپ ریاضت و مجاہدہ، تحصیل علم، ہر چیز کی منزلوں سے گزرتے ہیں۔ سب علم حاصل کرنے کے بعد، پیدائشی ولی ہونے کے بعد، یہاں تک کہ آپ کو ان سب علوم کی تحصیل کے بعد ایک پیر کامل کے دامن میں آنا یہ آپ کا مقدر بنا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے بزرگوں سے فیض لیتے ہوئے اور روحانی سفر، جیسے سیدنا حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا، اور یوں ہی جو ہے آپ فیض لیتے ہوئے جو آپ کا شجرہ مبارک آج بتاتا ہے، اور مستند حوالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ سیدنا قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور ان کو اپنا مرشد بنایا۔ جو غوثیت کبریٰ کا حامل ہو، جو ولایت کی بہت بڑی منزل پر ہو، جب وہ کسی کو مرشد پکڑ رہا ہے جو پیدائشی ولی ہو، تو گویا وہ آپ کو مرشد کی کتنی ضرورت ہے اور مرید ہونے کی کتنی اہمیت ہے، یہ چیز بھی بتانا چاہ رہا ہے۔ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد، تمام روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد، ولی ہونے کے بعد، بچپن سے ہی ولایت ہونے کے باوجود آپ مرشد کی بارگاہ میں مرید ہو رہے ہیں۔ یہ تمام غوث اعظم سے فیضان لینے والوں کو، غوث اعظم سے قرآن و حدیث سمجھنے والے، ایک تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کسی سے بھی سمجھنے نکلے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن و حدیث سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو غوث اعظم کے افہام و تفہیم سے سمجھیں گے، اور غوث اعظم نے جو سمجھا اور اپنے اس پر عمل کرتے ہوئے غوث اعظم نے ایک مرشد کامل کو اختیار کیا، اور غوث اعظم جو ہے قرآن و حدیث کے جاننے والے تھے، اور وہ مرشد کامل سے مرید ہو رہے ہیں، تو گویا وہ ہم کو یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ مرشد ہونا ہی چاہیے۔ خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ
پیدائشی ولی ہیں، لیکن آپ بھی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ حضرت با فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ تو مرید ہونے سے پہلے ہی صاحب کشف ولی تھے، اس کے بعد بھی جو آپ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر مرید ہوتے ہیں۔ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے، اسی لیے تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی رشد و ہدایت کرنے والا نہیں، جس کا کوئی رہنما نہیں، تو اس کا شیخ شیطان ہے۔ ہاں، اب یہ جو مرشد ہے، اب یہ مرشد کی تفصیلیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کبھی کوئی اور بیان دیں گے کہ مرشد تو ہوتا ہی ہے بغیر مرشد کے، اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کا مرشد شیطان ہے۔ لیکن پھر وہ مرشد کہ وہ نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی مرشد، کوئی ہدایت دینے والا پیدا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوا ہوگا۔ اور دربار نبوت سے فیض پانے والوں نے جو اس فیض کو، اس ہدایت کو عام کیا، تو جو بارگاہ نبوت سے ولایت پانے والے ہیں تو وہ سرکار کی مرشدی میں یا پھر سرکار کی مرشدی پائے ہوئے جو مظہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی مرشدی میں جلوہ حق تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر ولی، چاہے وہ مجذوب ہو، چاہے وہ سالک ہو یا سالک مجذوب ہو یا مجذوب سالک ہو، چاہے وہ پیدائشی ولی ہو، چاہے وہ بعد میں اللہ رب العزت کے فضل سے ولایت کی منزل پایا ہو، پھر چاہے وہ ادنا ولایت کی منزل پر ہو یا ولایت کی اعلیٰ منزل پر ہو، ہر کسی کا مرشد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمیں اپنی بارگاہ ناز تک رسائی کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ اگر مرشد کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں اور جسے مرشد نہیں ملتا تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، سورہ کہف میں ہے، تو اللہ اس کے لیے ولی مرشد نہیں رکھتا، کہ وہ کوئی ولی مرشد نہیں پاتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پھر جن کو ہدایت اور اپنی بارگاہ تک، اپنی رضا تک کے رسائی کا نور عطا فرماتا ہے، انہیں ولی مرشد عطا فرماتا ہے۔ مولا تعالی ہمیں جو ہے غوث اعظم کی زندگی سے یہ تعلیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرشد کامل کی بارگاہ میں اپنی انا، اپنی تکبر توڑ کر کے، اور جو ہمیں پیکر محسوس کی شکل میں جو ہمارے اور ان کے باحیات زندگی جسم کے ساتھ، جسم سے جسم کی نسبت ہونے کی وجہ سے جب ہم جسم کے محتاج ہیں تو وہ جسمانی باحیات باقاعدہ حیات مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے فیض ولایت اور ولیوں کی تعلیم لے کر کے بارگاہ رب العزت تک پہنچنے کی راہ منور کر کے اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا